الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار لاتعداد درود و سلام امام الانبیاء، امام الرسل، ختم الرسل، سید الرسل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، اسلام اور صاحب اسلام میں
سانو زندگی گزارن کا طریقہ اور سلیقہ سمجھا دیتا ہے۔ معاشرے کے اندر اسلام نے کسی تے ظلم اور زیادتی نہیں کی تھی، بلکہ اسلام ایسا عظیم مذہب ہے کہ جنہیں ہر ایک نو پورا پورا حق عطا فرمایا ہے۔ اگر معاشرے کے اندر مرد کی عزت اور عظمت ہے تو اسلام نے عورت نو بھی باوقار بنایا اور عزت اور عظمت کے نال ہم کنار فرمایا کہ عورت اگر بیٹی ہے تب بھی اسلام کی نظر اندر ایک بہت عزت اور وقار ہے۔ عورت اگر بحیثیت ہمشیر ہے تاں بھی اس کی بہت عزت اور وقار ہے۔ عورت اگر بحیثیت بیوی ہے تب بھی اسلام نے انو عظمت اور عزت نہ ہم کنار فرمایا ہے۔ عورت اگر بحیثیت ماں ہے تو اللہ نے اس عورت نو شان مرتبہ اور مقام عطا فرمایا کہ یہ قدمہ تھلے اللہ نے اپنا جنت نشاور فرما دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے برادر، لیکن بات سمجھ والی یہ ہے کہ عورت کی عزت اور وقار ہے کدے اندر ہے۔ سیدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرما دیا نے، نبی علیہ السلام نے اس موقع پہ ایک موقع پہ آپ نے ایک صحابہ کے اندر اعلان فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں وہ ایک سوال ہے، عورت واسطے سب تو زیادہ عزت والی چیز کیڑی ہے؟ یا یہ کہہ دو کہ عورت کی عظمت اور وقار کس چیز دے اندر ہے؟ یا سب نالو اعلیٰ اور افضل چیز عورت دے کول کیڑی ہے؟ صحابہ کرام نے اپنی اپنی سمجھ کے مطابق جواب دیتے اور دسیا۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا تشریف رہ گئے۔ آپ فرماتے ہیں فاطمہ تواڈے ابا جی نے آج ایک سوال کیتا ہے۔ صحابہ نے مختلف جواب دیتے ہیں، کسی نے کچھ دسیا، کسی نے کچھ دسیا، لیکن کوئی کنفرم اور صحیح مدلل جواب نہیں آگے تک مل سکیا کہ عورت واسطے سب تو زیادہ عزت اور عظمت اور وقار والی چیز کیڑی ہے؟ تو سیدہ فاطمہ فرمان لگی علی جی، عورت واسطے سب تو افضل اور اعلیٰ جڑی چیز ہے جہدے اندر عورت کا مقام وقار ہے وہ ہے پردہ۔ وہ ہے پردہ، کہ عورت پردے دے اندر رہے، گھر دی چار دیواری چ رہے، اپنے جسم نو، اپنے چہرے نو غیر محرم تو چھپا کے رکھے، اپنے چہرے غیر محرم تو ڈھانپ کے رکھے۔ یعنی پردہ ایسی چیز ہے کہ جیڑی عورت کی ساری عزت، وقار، عظمت اور شان او پردے کے اندر ہے۔ میں انشاءاللہ الرحمن
شان خطبہ جمعہ کے اندر یہ کوشش کروں گا کہ اس حوالے نالی چند معروضات اور گزارشات واٹے احباب کے پیش خدمت کرا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن پاک کے اندر اعلان فرمایا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں یا ایھا النبی یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ یہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام سلام فرما رہے ہیں یا ایھا النبی، یہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام جی عربی فرمایا کل ازواجک، سونیا پہلے نمبر دے اپنیاں بیگمانوں فرما دیا کل ازواجک، سونیا اپنیاں ازواج مطہرات نو فرما دیا یا ایھا النبی کل ازواجک، سونیا اپنیاں بیویاں نو فرما دیو وبناتک، اپنیاں بیٹیاں نو فرما دیو۔ ایک گل اے بھی پتا لگا اللہ ذوالجلال نے پیغمبر دیاں ازواج مطہرات واسطے بھی لفظ جمع استعمال کیتا ہے، نبی دیاں بیٹیاں واسطے بھی لفظ جمع استعمال کیتا۔ بعد آتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی ایک کوئی بیٹی ہے، انہاں کا موقف قرآن کے خلاف ہے، کیونکہ قرآن نے لفظ بنتا نہیں بلکہ فرمایا وبناتک، سونیو اپنیاں بیٹیاں نو فرما دیا یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، تے عام جڑیاں مومنہ عورتاں نے نا انہاں عورتاں نو بھی کہہ دیو یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ سونیو اپنی ازواج نو بھی کہہ دیو، اپنیاں بیٹیاں نو بھی فرما دیو کہ عام جڑیاں مومنہ عورتاں نے اج تو لے کے قیامت دیاں دیواراں تک انہاں مومنہ عورتاں تک بھی ساڈا پیغام پہنچا دینا کہ جدو اپنے گھراں جو تساں باہر نکلنا ہے اپنے چہرے چھپا کے نکلنا ہے، بڑیاں بڑیاں چادراں اوڑھ کے نکلنا ہے، یعنی تسی پردے دی حالت دے اندر کرو نکلنا ہے۔ اللہ پہلے نمبر دے اللہ نے پیغمبر دی ازواج نو آرڈر فرمایا کل ازواج کا، کالی نبی دے کرو شروع ہوئی ہے قرآن کا ایک اور مقام سے بات فرمانا۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم امہاتہم وَأُولُو الْأَرْحَامِ
إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. ترجمہ سننا ترجمہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. بھائی کل مومن ہوئے کہ نبی علیہ السلام مومنانو اینا دیا جانا نالوں بھی زیادہ عزیز میں. اور اگلی گل وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ. دوجی گل پیغمبر دیا بیویاں سارے مومناں دیا ماواں لگدیاں نے. نبی پاک دیا ساڈے جو معاشرے دے اندر اگر کسی عورت کا خامد فوت ہو جائے 4 مہینے 10 دن عدت گزارن دے بعد اس عورت نو اللہ نے اختیار عطا فرمایا کہ اگر آگے نکاح کرنا چاہے یہ کر سکتی ہے، کوئی حرج نہیں. لیکن جیڑی عورت نبی پاک دے نکاح وچ ایک مرتبہ آ گئی ہے پھر وہ عورت کسی امتی دے نکاح وچ نہیں آ سکتی ہے. اے اللہ دے قرآن دا قانون ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ. کہ پیغمبر دیا بیویاں مومناں دیا ماواں لگدیاں نے. اور جامعہ ربانیاں سے آن والے اور ماواں نال نکاح بھی نہیں کریدا تے ماواں نو گالیاں بھی کڈی دیاں. ماواں دے ایمان وچ شک بھی نہیں کریدا، ماواں نو گالیاں نہیں کڈی دیاں تے ماں نال نکاح بھی نہیں کریدا. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ. شامل دنیا دے اندر اسی سمجھ رہے ہیں فلاں عورت بڑی خوش بخت ہے، فلاں عورت بڑی عظیم ہے، فلاں خطیب صاحب کی بیگم ہے، فلاں عورت بڑی اچھی ہے، فلاں وزیر صاحب کی بیگم ہے، فلاں عورت صدر مملکت کی بیگم ہے، فلاں عورت کے لیے وہ جناب فلاں شیخ الحدیث کی بیوی ہے. بڑا اعزاز سمجھا جاتا ہے. ہاں ہاں کسی عالم دین دے نکاح وچ آنا بھی بڑا شرف ہے، شیخ الحدیث دے نکاح وچ آنا بھی بڑا شرف ہے. اور یار صدر مملکت دے وزیر اعلیٰ دے وزیر اعظم انہاں دے نکاح دا شرف مل جائے یہ بھی بڑے احساس کی گل ہے، میں انکار نہیں کرتا. پر یار اللہ ذل جلال کی قسم ان عظیم عورتوں کی عزت عظمت کیا کہنے. اور جنہاں نال نکاح کیتا ہے محمد مصطفیٰ نے کیتا ہے. انہاں دی عزت عظمت انہاں دے وقار دے شان دے کیا کہنے. جنہاں نال نکاح کیتا ہے میری سرکار نے کیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. انہاں عورتاں دی عظمت کیا کہنے. اور جنہاں نو بستر لبیا ہے محمد مصطفیٰ دا لبیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پروانے و قرآن میں و قرآن کہہ رہے ہیں کل ازواج کا سونیوں پہلے نمبر پہ اپنیاں بیویاں نو فرما دے. اور نبی پاکیاں بیویاں نو پردے دا آرڈر ہو رہا. قرآن کا ایک اور مقام سننا اللہ ذل جلال فرماتے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد. چھڑ دو گوڑے چھڑ دو ادھر دیکھو بڑو ذرا محبت نہ صلی اللہ
انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. لو ترجمہ سنے آتے ہوں ذرا. اللہ فرماتے ہیں یا نساء النبی، اے میرے نبی دے گھر والیوں، میرے نبی دیو بیویوں، لستن کاحد من النساء. اللہ فرماتے ہیں تسی عام عورتاں ورگیاں عورتاں نہیں ہے، چونکہ تسی نبی دے نکاح اندر جویں میرے نبی دا شان بڑا اعلیٰ ہے، چونکہ تسی آمنہ دے لال دے نکاح دے اندر اللہ نے تانوں عام عورتاں نالوں منفرد تے عظمت نہ ہمکنار فرمایا. لستن کاحد من النساء، نبی دیو بیویوں تسی عام عورتاں ورگیاں عورتاں نہیں ہے. اللہ نے تانوں شان ہی بڑا عطا فرمایا، اللہ نے تانوں مقام ہی بڑا عطا فرمایا. تے کل سن لو ان اتقیتن نبی دیو بیویوں تانوں چاہیے تسی تقوی اختیار کریا کرو. نبی دیو بیویوں تواڈے دلاں وچ تقوی ہونا چاہیے. فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض. اور قرآن نبی دے نازل ہوئے ہیں، سمجھایا نبی دیاں بیویاں نو چاہے تے سبق قیامت تک دے آن والیاں عورتاں نو دتا جا رہا ہے. فرمایا اگر کوئی دروازے تے آیا نا اجنبی بندہ، انہیں آ کے دروازہ کھٹکھٹایا تے عورت اگوں آواز دے دے، عورت دی آواز وچ لچک نہیں ہونی چاہیے، عورت دی آواز اندر کمزوری نہیں ہونی چاہیے، بلکہ فیطمع الذی فی قلبہ مرض. جیڑا باہر آن والا آیا نا، قرآن آندا اگر او دے دل اندر کوئی بیماری ہے، یعنی او دے دل اندر کوئی اس طرح دے دنیاوی خیالات نے، کہ عورت آواز پر کشش آواز نہ گل نہ کرے، بلکہ ذرا ترختگی نال کہ ذرا آواز نو اس انداز نہ گفتگو کرے کہ آن والا بندہ اپنے دل اندر کوئی چیز محسوس نہ کر سکے. اے قرآن کے ذریعے اللہ ذوالجلال نے قیامت تک دیاں عورتاں نو سمجھایا ہے. اللہ فرمایا کل جویں بھی کرنی ہے وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا. پتہ لگتا ہے عورت دی آواز دا بھی پردہ ہے. گل کرے عورت لیکن اخلاق تو گری نہ کرے، لیکن آواز اندر لچک نہیں ہونی چاہیے. ذرا ترختگی نہ گل کرے، آن والا سمجھ سکے کہ یہ تیری خاتون خانہ یہ قتل میرے جذبات کا اظہار یا میرے جذبات نو برداشت نہیں کر سکے گی. اگلی گل سنیا دے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ. اللہ فرماتے ہیں نبی دیو بیویوں تانوں چاہیے اپنے گھراں وچ ہی ٹھہریا کرو بغیر ضرورت ہے. یہ نہیں کہ گجراں دیاں کاماں دی طرح سارا دن بازاراں وچ پھردیاں رہو. بغیر ضرورت عورت نو گھروں باہر نکلن دی اجازت. حالات اچھے نے، مسجد عورت نماز پڑھنے واسطے آ سکتی ہے، جمعہ پڑھنے واسطے آ سکتی ہے، عید کی نماز پڑھنے واسطے، کوئی
جلسہ ہے کوئی دینی مجلس ہے لیکن عورت اپنے محرم کے نال آوے غیر محرم تو کرو نکلنے کی کوشش نہ کرے اللہ اللہ کے بلا وجہ بلا ضرورت ایویں پروگرام چلو جی بازار کا چکر لانے اسلام نے قرآن نے منع فرمایا بیویوں بہنوں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ہمیں جاہلیت والے کام نہ کریا کرو وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ نماز پڑھو تے زکات ادا کرو وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اللہ دے رسول کی بیویوں اطاعت کریا کرو تے اگلی گل سن لو نبی دیاں بیویاں دے بارے قرآن آندا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا نبی دیو بیویوں گل سن لو او نبی دے اہل بیت اللہ چاہتے نے کہ نجاست نو پلیتی نو ناپاکی نو تواڈے تو انجی دور کیتا جائے اللہ ایک خطاب ہو رہا نبی دیاں بیویاں نو قرآن جو کہہ رہا کل ازواج کا سونے اپنیاں بیویاں نو فرما دے ہو انہاں نو پردے کا آرڈر دے دے ہو سبحان اللہ ایک دن حضرت ماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مبلغہ معلمہ قاریہ حافظہ اللہ دی ولیہ ماں رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام نے کول تشریف فرمانے دیگر ازواج مطہرات بھی نے حضور علیہ السلام تشریف فرمانے یہ کرو نا حضور کے نبی صحابی نے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی کیا دے رضی اللہ تعالی بتا دے کون صحابی نے عبداللہ بن ام مکتوم نبی نے بھی اکھا تو لیکن محبت کنی ہے نبی علیہ السلام نا آتے نے میں جدو مدینے داخل ہوتا نا میں اللہ دے پاک پیغمبر نو تلاش کرنا ہوتا میں کدے کسی کو پوچھیا نہیں سی بھائی نبی علیہ السلام کتھے نے یا حضور کتھے ملن گے آتے نے میں مدینے دیاں کریاں ٹردا جاندا ہے جدرو خوشبو آنے ہلے آنے میں ادھر ہی ٹریا جاتا تے جا کے آمنہ دے لال نو لب لیندا اے او عظیم صحابی نے رضی اللہ تعالی عنہ جان لگے اللہ نے پاک پیغمبر تشریف فرمانے ازواج مطہرات بیٹھیاں نے عبداللہ ابن ام مکتوم نبی نے صحابی آمنہ دے لال دی مجلس میں جا کے بیٹھ گئے یہ ماں عائشہ یہ دیگر ازواج مطہرات یہ جی میں بیٹھیاں میں ان جی بیٹھیاں رہیاں بے تکلفینا یہ نبینا صحابی انہوں بیچارے نو کیڑا نظر آؤنگا حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم جیڑی کوئی گل بات کرنا چاہتے سن وہ نبی علیہ السلام نا گل بات کر کے عبداللہ ابن ام مکتوم واپس تشریف لے گیا کہ میرے آقا نا اپنی ازواج مطہرات نو فرمان لگے حفصہ عائشہ عبداللہ ابن ام مکتوم آیا ہے یہ تسا پردہ کیوں نہیں کیتا تسا اپنے چہرے کیوں نہیں چھپائے عرض کر دیا نے سونیوں او دن نبی نائے انہوں بیچارے نو کیڑا کوئی نظر آؤندا ہے کہ میرے آقا فرما دے نے عائشہ اگر او نبی نائے دے تسی تے نبی نیا نہیں دے او
اگر نبینا ہے تو تے نظر آؤں ہے پتا لگتا ہے پردہ ہر حال اندر سو آجڑیاں بیویاں بہنا زیادہ ہی تقوی اختیار کر لو جی پردہ تے آنکھ دا ہونا چاہیے ہے پردہ تے چہرے دا ضروری نہیں استغفر اللہ پردہ تے آنکھ دا ہونا چاہیے ہے شرم تے حیا تے آنکھ دی ہونی چاہیے میری ماں میری بہن میری بیٹی میں تینوں رب دا واسطہ دے کے پوچھنا بھلا تیری آنکھ میں حیا زیادہ ہے کہ ماں عائشہ کی آنکھ میں زیادہ ہے بھلا تیری آنکھ میں شرم زیادہ ہے کہ ماں حفصہ کی آنکھ میں شرم زیادہ ہے میرے بھائی چہرے دا پردہ کرم دا اللہ نے قرآن کے ذریعے پابند فرمایا کل ازواج کا سونیو اپنیاں بیویاں فرما دیو پردہ کرنا ہے اللہ میں قربان جاؤں نبی دیاں بیویاں پردے دا آرڈر حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا جب نبی علیہ السلام دا نکاح ہویا نا سیدہ زینب بنت جہش نا حضرت انس صاحب نے میری اماں جان سیدہ حضرت ماجی ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا میرے پاک نبی دا نکاح جدو زینب بنت جہش نال ہویا ماں دی ام سلیم نے نا جلدی نالے کھانا تیار کیتا کوئی کھجورا لیا کوئی پنیر لیا کوئی شہد لیا اس طرح دیا چیزیں اکٹھیاں کر کے نا جنہیں عربیاں کا سپیشل کھانا ہوتا ہے اللہ ایک کھانا تیار کر کے نا سیدہ ام سلیم نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی طرف روانہ فرمایا حضرت انس سے کھانا لے کے آئے نا میرے آقا علیہ السلام کا دعوت ولیمہ ہو رہا سبحان اللہ آپ فرماندے نے انس جی آقا فرمایا جا پار نکل جا جیڑا جیڑا تینوں اگوں ملتا جائے انہوں دعوت دیتا جا جیڑا اگوں ملتا جائے نا انہوں دعوت دیتا جا کہ آگ کھانا محمد کرو کھا لو صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ صحابہ نا حضور نے نام لے کے بھی فرمایا کہ فلاں صحابی جڑا انہوں بھی انس بلا کے لیا جڑے عام لوگ کہیں رستے سے ملاقاتہ ہو جائے انہوں بھی کھانے واسطے بلا کے لیا انس کو کسی نے پوچھا بھئی کنے کو بندے سن جنہوں نے آ کے حضور کو کھانا کھانا حضرت انس نے بھئی سارا حجرہ بھی بھر گیا باہر جڑا چبوتر ہے وہ بھی سارا بندیاں نال بھر گیا کیا لگے بھی کنے کو لوگ ہو گئے حضرت انس نے مینوں لگدا 300 بندہ کنے 100 بندہ 300 بندہ ہے اللہ جگہ نبی علیہ السلام نے انہوں کھانا حضور نے نا اینج حلقے بنا دیتے 10 بندیاں دیا ڈولیاں بنا دیتیاں ایکو جہائی کھانا سارے واسطے آپ کے خاص بندیاں نے ایکو جہائی سارے لئی کھانا ہے اللہ اور حضور کا ایک فرمان تو اللہ سنا دیا حضور نے فرمایا سب تو بہتر ولیمہ ہوئے جدے اندر غریباں نو شامل کیتا جائے سبحان ماریاں نو شامل کیتا جائے اور یہ بھی حضور کا فرمان ہے کہ بغیر دعوت دے دھکے نال کسی دے ولیمے تے شامل ہونا چاہیے کیوں نہیں ہونا چاہیے بھئی بندہ کسی شادی حال چ وٹ جائے منڈے والے آخر کے کڑی والے والوں آیا کڑی والے آخر کے منڈے والے والوں آیا چلو روٹی تو سیدھی کریے نا حضور کا فرمان سن لو آپ کوئی دعوت ولیمہ ہوئے یا آپ کوئی بندہ دعوت کر رہے ہیں کئی بندے ایویں
دھکے نال جلسیاں تے اساں جانے ہیں کئی بندے بس مولوی صاحب کتنے نہیں ٹائم لینا ہے انہاں کول باہر آ جانا وہ ٹائم لین دے بہانے نال نال ٹرے آندے نے مقصد ہوندا ہے جہڑے گھر وڑن تے اساں بھی روٹی سیدھی کر رہی اے انداز نہیں ہونا چاہیے حضور کا فرمان سنو آپ فرماندے نے جیڑا بندہ بغیر دعوت دیتے بغیر بلائے کسی دی دعوت میں شامل ہوتا ہے فرمایا چور بن کے جائے گا کھانا کھا کے واپس نکلے گا تے ڈاکو بن کے نکلے گا اصل ایویں بل برائی پرانے بن جاتے ہیں ایویں دھکے نال کسی دی دعوت شامل نہ ہو جایا کرو خیر میں دس رہا اللہ ذوالجلال میں پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کائنات امام پیغمبر علیہ السلام صحابہ کھانا کھا رہے ہیں کہ حضرت زینب بنت جہش جنہ دا نکاح ہویا نا نبی علیہ السلام کا ماں دی بھی حجرے چ بیٹھیاں میں کہ ماں دی نا ادھر دیوار وال منہ کر کے ماں دی ادھر نو منہ کر کے ماں جی نے اپنا چہرہ صحابہ نو وکھایا ماں جی پردے دے اندر اج ماں جی دیوار وال منہ کر کے بیٹھیاں نے یعنی کانٹ صحابہ وال کر کے کہ چہرہ دیوار وال کر کے ماں جی زینب بنت جہش تشریف فرما نے اللہ اللہ صحابہ نے کھانا کھا لیا تے نبی علیہ السلام ہونے چاہتے ہیں کھانا کھا لیا چلے جاؤ اسی اندازہ کیتا پراؤں آنے مہمان آیا گھر سے پہلا مسئلہ یہ سمجھ لو کہ اگر کوئی تو غلطی نہ دعوت میں بلا ہی لیتا ہے تے جا کے ایڈوانس ہی نا 2 گھنٹے بیٹھ جا کرو پہلا جہاں ٹائم دیتا ہے وہ دے مطابق اگلے کے گھر جاؤ اچھا کھانا شانا کھا لیا فارغ ہو گیا ہوں اتنے جو گلا شروع دی حاجی جی سناؤ پھر صابری صاحب سناؤ پھر کیسا نظام چل رہا ہے اے حاجی جی ہو ایسا گلا پھر لمبیاں سارے جانیاں شروع کر ہوں گھر والا بیچارہ میزبان پریشان ہوتا ہے بھائی ہوں یہ بھی نہیں کہہ سکتا بھاجی جاؤ تھوڑی مہربانی ہے کھانا شانا کھا لیا دے اور مینوں بھی کوئی اپنا کام کر دیو ہوں یہ بھی گل نہیں کہہ سکتا میزبان پریشان ہوتا ہے میرے آقا فرماتے نے مہمانوں چاہیے میزبانوں پریشان نہ کرے ایک دے پہلا جا کے نہ بیٹھ جا کرو ٹائم دے جاؤ کھانا کھانا ہے جڑا کام گل بات کرنی ہے کر کے فارغ ہو اٹھ پہنا چاہیے اپنے گھر چلے جانا چاہیے صحابہ نے کھانا کھا کے گلا باتاں کرن لگتا ہے نبی علیہ السلام کے گھر کے حوالے نہ ظاہر ہے حضور کی شادی کے حوالے نہ گلا باتاں کرنا ہوں گے وہ نبی علیہ السلام پریشان جا رہے حضور سوچے ڈائے نبی وہ جان نہیں ڈائے اٹھن نہیں ڈائے وہ بھی بندر کئی کام ہوتے حضور نکلے اس کا وہ نکل گئے نا نبی علیہ السلام باقی جڑیاں ازواج مطہرات نے آپ انہوں نے گھر تشریف لے گئے کچھ دیر بعد میرے آقا پھر واپس زینب بنت جہش کو لائے صحابہ سمجھ گئے اللہ نے پاک پیغمبر علیہ السلام پریشان نظر آ رہے ہیں اللہ اللہ صحابہ اٹھن لگ پے کہ اللہ نے آسمان تو قرآن نازل فرما دیتا ہے فرمایا اے میرے پیغمبر علیہ السلام جی اعلان کر دے انہاں مومنانوں تے قیامت تک دے آن والے مسلمانانوں ساڈا آرڈر تے ساڈا پیغام دے دیو اللہ فرماتے نے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستانسین لحدیث ان ذلکم کان یؤذی النبی یستحیی منکم واللہ لا یستحیی من الحق وَإِذَا
کسی دے کار دعوت نہ لایا دے اللہ اچھا تسی نبی علیہ السلام دے کار دعوت گئے ہو نا فرمایا الا ایو سانا لکم جتنی دیر تک توانو نبی اجازت دے تشریف لے آؤ اچھا کھانا شنا کھا لیا وہی گل جیڑی میں پہلا سمجھائی ہے فرمایا کھانا کھا کے ہن بیٹھے نہ رہا دے فرمایا ولیکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم جب کھانا کھا لیا نا فانتشروا پھر نہ بیٹھے رہا کرو اے قرآن کا حکم ہے دعوت کھا کے اگلے کے گھر ایویں ہی نہ بوجھ بن کے بیٹھے رہا کرو فرمایا فانتشر پھر منتشر ہو جاؤ پھر اپنے اپنے گھروں چلے جاؤ یہ ایتا اس موقع تے ہی نازل ہوئی یار اللہ ذوالجلال فرماتے نے ایک گل اور سمجھائی ہے جدو نبی دیاں بیویاں ازواج مطہرات نال گل بات کرنی ہے یہ پردے دے اندر کرنی ہے فرمایا پردے دے اندر گفتگو کریا دے کل ازواج کا سونیا اپنیاں بیویاں نو فرما دے اللہ ڈر تھوڑا میں اگلی گل کراں وبنات کا ہن تک گل نبی علیہ السلام دیاں بیویاں دی ہوئی ہے بیویاں نو آرڈر ہے پردے دا اگلی گل وبنات کا سونیا اپنیاں بیٹیاں نو فرما دیو بیٹیاں نو کیا کہنا اوہی آرڈر یدنین علیہن من جلابیبہن اپنے چہرے چھپا کے اپنے اوپر بڑیاں بڑیاں چادریں لے کے گھراں چوں باہر نکلیا کرو اللہ نے میرے پاک نبی نو 4 بیٹیاں عطا فرمائیاں انہاں 4 بیٹیاں تو سب نالوں چہیتی کہ سب نالوں پیاری لفظ جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا میرے نبی نو قرآن نے آکھیا ہوا بنات کا سونیا اپنیاں بیٹیاں نو ہی پردے دا آرڈر کرو میرے نبی دیاں بیٹیاں نے بھی نا قرآن دیاں آیاتاں دی تصویر بن کے دکھا دیتا ہے اللہ حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب سیدہ فاطمہ دنیا دا سفر مکان لگیا نا سیدہ 3 رمضان المبارک کنی رمضان 3 رمضان المبارک سن 11 ہجری دے اندر سیدہ فاطمہ دنیا کا سفر مکا رہیاں نے جب میرے آقا علیہ السلام آپ دنیا تو تشریف لے گیا نے سیدہ فاطمہ میرے نبی دی وفات کے بعد 6 مہینے تک زندہ رہیاں نے جب بالآخر سیدہ بیٹی فاطمہ بھی دنیا کا سفر مکا رہیاں نے اللہ اور انی پردے دی پابند سیدہ فاطمہ حضرت مہدی اسماء بنت امیس نو بلایا سیدہ فاطمہ ایک موت و حیاتی کشمکش دے اندر انج لگدا پیا کہ جویں زندگی دی ساواں والی ڈوری ٹوٹدی نظر آ رہی ہے سیدہ فاطمہ نے اسماء بنت امیس نو بلایا فرما دیا نے اسماء بنت امیس میں دنیا تو جا رہی ہاں میں دنیا تو فوت ہو رہی ہاں کہ انج کریا دے میرے پردے دا خیال کریا دے فاطمہ خریت ہے وے کیوں دل چھوٹا کر رہی ہے فرما دیا نے آسمان میرا چہرہ ہوئے جس چہرے تے نظر یا ابو محمد دی پئیے یا پیارے علی دیا نظر پئیا نے اسماء بنت امیس میرا دل کر رہے جس چہرے نو میرے ابو نے تے میرے خامت تو علاوہ کسے نے تکیا نہیں
دنیا دا سفر مکا رہی ہیں، میرے دل کی خواہش تے تمنا ہے کہ میرے مردہ جسم تے میرے کفن تے بھی کسے غیر محرم کی نظر نہ پہ جائے۔ بیبیوں بہنوں آتواڈی روحانی ماں لگ دیجئے، آویکھ لو سیدہ فاطمہ کا کردار، سیدہ پردے دیاں کنیاں پابند نے، تے بالآخر سیدہ دنیا کا سفر کلوز کر رہی ہیں۔ فرما دیا نے اسماء بنت امیس، حبشہ میرا علاقہ نا، حبشہ علاقے جو میں دیکھے آئے ادھر سنے کہ جدو عورتاں فوت ہوندیاں نے انہاں نوں ایک ڈولی نلا طریقے نہ نچایا جاتا ہے، انہاں کی میت نو یعنی چار پائی تے میت نو لٹا کے اودے سائیڈاں تے کچھ سوٹیاں واس لگا کے اردا کے اندر کپڑا لگا کے جویں کسے وقت دے اندر ڈولیاں جایا کردیاں سر۔ فرما دیا نے حبشہ علاقے اندر ڈولی نماز طریقے نال عورتاں کی میت نو لجایا جاتا ہے۔ اسماء میں فوت ہو جاواں کہ اس انداز نہ میری میت نو لے کے جایا دے، میرا جنازہ رات کی طریقے اندر بڑھایا دے تاکہ میرے کفن دے بھی کسے غیر محرم کی نظر نہ پہ جائے۔ بالآخر ویندیاں سیدہ دنیا کا سفر مکا گئی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ علی المرتضیٰ بھی کر تشریف نہ آئے میں، سیدہ فاطمہ نے بعض روایات مطابق اپنا غسل سے پہلا ہی کر لے آئے، سیدہ کا جنازہ تیار ہو گیا ہے۔ اللہ اللہ رات کی طریقی دے اندر سیدہ فاطمہ کا جنازہ اٹھایا گیا، ایک قبرستان اندر پہنچایا گیا، ایک قبرستان دے اندر جا کے سیدہ کا جنازہ رکھیا گیا۔ ایک میرے نبی علیہ السلام کا صحابی ہے، ادنا سیدہ فاطمہ کی قبر دے لاگے کھلوتا ہے، کہ کہنے لگا اے قبر تو جان دی نہیں، اے قبر تو جان دی نہیں، میت کس دی آئی، یہ پاک رسول اللہ دی بیٹی، یہ حسن حسین دی مائی، قبروں طرف آیا آوازہ سن تو میرے بھائی، حسب نسب دی لوڑ نہیں مینوں، حسب نسب دی لوڑ نہیں مینوں، یہ تے عملہ نال رہائی۔ خبر کیا لگی میں کسے دا حسب نہیں ویندی ہے، میں کسے دا نسب نہیں ویندی ہے، یہ تے عملہ نالی نکھارے، عملہ نالی نکھارے ہون گے۔ اللہ اللہ سیدہ فاطمہ دا جنازہ خود جناب علی المرتضیٰ نے پڑھایا ہے رضی اللہ تعالیٰ ہے۔ حضرت فاطمہ کی پردے دیاں انیاں پابند نے، میریو ماؤ میریو بہنوں میریو بیٹیو، مغربی تہذیب دیا دلدارہ بنن کی کوشش نہ کریا کرو، میریو ماؤ میریو بہنوں بیٹیو، سیرت اپنانی دے تے سیدہ فاطمہ بھی بنایا کرو، سیرت بنانی دے سیدہ فاطمہ کا زہرا بھی بنایا کرو۔ اور افسوس کے ساتھ افسوس ہے کہ آدھے ننگے سار ننگے منہ جائے بازار کہ مسلمان بھی بہو بیٹی ہے، ہائے اللہ میری توبہ، ایک وقت سی کہ دوپٹہ چہرے پر اتر گیا، چلو ساتھ آ گیا، پھر ایک وقت آیا دوپٹہ ساتھ کو بھی اتر گیا، گلے جا گیا، اور خیر میں گلے جو بھی نکل گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بیویوں بہنوں، تہاڈی اسلام نے عزت عظمت اس چیز دے اندر رکھی ہے کہ اسلام
بھی اللہ کل قیامت دے دن بھی عزت و عظمت نصیب فرما دے گے. اللہ نے قرآن اندر تو انو پابند فرما دے گا. اللہ فرماتے میں شاء ایوہ النبی کل ازواج کا اے میرے نبی اپنیاں بیویاں نو فرما دے ہو و بنا دے گا اپنیاں بیٹیاں نو فرما دے ہو و نساء المؤمنین مومنہ قیامت تک دے آن والیا مومنہ عورتانو بھی اعلان کر دے ہو یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنا ایعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما. تو انو آرڈر پہ پابندی کیتا جا رہا ہے کہ اپنے چہرے چھپا کے رکھو, اپنے جسم کا آگے رکھو اور پردے میں حالت اندر رہو اور بغیر کسی شرعی عذر دے بلا ضرورت اپنے گھر جو باہر نہ نکلو, اپنے محرم تو بغیر گھر کی چار دیواری جو باہر نکلنے کی کوشش نہ کرو. دعا کرو اللہ کو لو کہ اللہ قرآن و سنت ان اصولہ کے مطابق سب اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرما. صدق اللہ العلی العظیم.